درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت امام حسین کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے. آقا کے نواسوں نے مصلی نہیں چھوڑا، آقا کے نواسوں نے مصلی نہیں چھوڑا. سر دے دیا شبیر نے، سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا. آقا کے نواسوں نے مصلی نہیں چھوڑا. اور دیتے رہے تکلیف میرے حضرت بلال کو، دیتے رہے تکلیف میرے حضرت بلال کو، دیتے رہے تکلیف میرے دیتے رہے تکلیف میرے حضرت بلال کو. لیکن میرے بلال نے، لیکن میرے بلال نے کلمہ نہیں چھوڑا، لیکن میرے بلال نے کلمہ نہیں چھوڑا. سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا. اور لڑتے رہے لڑکے کے منہ میں علم کو، لڑتے رہے لڑکے کے منہ میں علم کو. لیکن میرے عباس نے
درد پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے، دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے، ہاں ہے علی کے لال نے، دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے، دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے، دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے، پرچم حق کو اٹھایا، پرچم حق کو اٹھایا ہے علی کے لال نے، پرچم حق کو اٹھایا ہے علی کے لال نے، پرچم حق کو اٹھایا ہے علی کے لال نے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے. عظمت دین محمد کو بچانے کے لیے، 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 اپنے گھر کا گھر لٹایا ہے علی کے لال نے، اپنے گھر کا گھر لٹایا ہے علی کے لال نے، اپنے گھر کا گھر لٹایا ہے علی کے لال نے. اور خواب میں دیکھا جسے، خواب میں دیکھا جیسے حضرت خلیل اللہ نے، خواب میں دیکھا ہے جیسے حضرت، خواب میں دیکھا جسے حضرت خلیل اللہ نے، خواب میں دیکھا جسے حضرت خلیل اللہ نے، خواب میں دیکھا جسے حضرت خلیل اللہ نے، خواب سچا کر دکھایا ہے علی کے لال نے، خواب سچا کر دکھایا ہے علی کے لال نے، ہاں ہے علی کے لال نے، خواب سچا کر دکھایا ہے علی کے لال نے. دین کا ڈنکا بجایا علی کے لال نے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين استغيرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئی ما الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیفا الا ذوالفقار اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء بارگاہ رسالت و آل رسالت میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها والہ وبارک وسلم. حضرات، آج کی اس نورانی و عرفانی بزم میں ایسی شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جائے گی جو مظہر العجائب والغرائب ہیں. یعنی میری مراد فاتح خیبر، داماد پیغمبر، شیر خدا، مشکل کشا، حیدر حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں. اتنی آیتیں کسی اور کے حق میں نازل نہیں ہوئی. حضرات، حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت بھی آپ کی مسجد میں ہوئی. ان دو صفتوں کے ساتھ حضرت علی کے سوا کوئی اور متصف نہیں ہے. کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. عزیزان ملت، حضرت مولائے کائنات شیر خدا، مشکل کشا حیدر کرار، داماد پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد کے شکم میں تھے تو نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاطمہ بنت اسد کے پاس آتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو ابو طالب کھڑی ہو جایا کرتی تھی. عزیزان ملت، حضرت علی کے والد کہتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد، تم حمل سے ہو، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، کیوں کھڑی ہو جاتی ہو؟ جب محمد آتے ہیں. فاطمہ بنت اسد کا جملہ سنو. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اے میرے شوہر، جب سرکار میرے سامنے آتے ہیں تو اپنی ماں کے شکم میں ہے، پھر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت کو جان رہے ہیں، آپ کی شان و عظمت کو جان رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حضرت فاطمہ بنت اسد اس وقت کے ریت و رواج کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. اسی درمیان درد سے شروع ہوا، یعنی وہ درد جو عموماً پیدائش کے وقت عورتوں کو شروع ہوا کرتی ہے. انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد پشو پیش میں پڑ جاتی ہیں، یا اللہ یہاں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے، میں اپنے آپ کو کہاں چھپاؤں؟ درد سے شروع ہو گیا ہے. ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا دیکھتی ہے کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے، آواز آتی
آپ کو کعبہ کے اندر چھپا لو، کعبہ کے اندر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں پہنچی۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا کی ولادت وہی ہوئی۔ حضرات جب ولادت ہوئی حضرت مولائے کائنات شیر خدا کی، سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ معاملہ رک گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت مولائے کائنات شیر خدا نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ شدہ یہ خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے ہی سرکار کی گود میں علی کو دیا گیا، حضرت مولائے کائنات شیر خدا نے ٹپ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ کچھ دنوں کے بعد کسی نے پوچھا، اے علی، لوگ پریشان ہو گئے تھے، گھبرا گئے تھے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضرت علی وجد میں آ کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری یہ تمنا تھی، خواہش تھی، آرزو تھی کہ جب میں دنیا میں پہنچوں تو میری نگاہ سب سے پہلے دنیا کی زیب و زینت پر نہ پڑے، میری نگاہ سب سے پہلے دنیا کی رنگینیوں پر نہ پڑے۔ میری یہ تمنا تھی کہ میری نگاہ پہلے پڑے تو رخ مصطفیٰ پر پڑے، میری نگاہ پہلے پڑے تو چہرے والدعا پر پڑے، میری نگاہ پہلے پڑے تو ما زاغ البصر وما طغى پر پڑے۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی گود میں پایا تو میں نے یہ محسوس کر لیا کہ میری آرزو پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی، میری خواہش پوری ہو گئی، اس لیے میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی کی عظمت سبحان اللہ، ابھی میں نے ابتدائے تقریر میں بیان کیا کہ روایت میں آتا ہے کہ جتنی آیتیں قرآن میں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی آیتیں کسی اور کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ آؤ میں اس کی دلیل آپ آؤ میں ذرا سمجھاؤں۔ قرآن کی چند آیتیں جو مولائے کائنات شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ ایک درہم کو انہوں نے اعلانیہ خرچ صدقہ دیا، اور ایک درہم کو چھپا کر کے، اور ایک درہم کو رات میں، اور ایک درہم کو دن میں صدقہ دیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عزیزان ملت، یہ آیت کریمہ علماء فرماتے ہیں حضرت مولائے کائنات شیر خدا کے حق میں نازل ہوئی۔ ایسے ہی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ عبادت میں مصروف ہیں، کچھ وہ ہیں جو قیام میں مصروف ہیں، کچھ وہ ہیں جو رکوع میں مصروف ہیں، کچھ وہ ہیں جو سجدے میں مصروف ہیں۔ اسی درمیان ایک سائل پر نظر پڑی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ سرکار نے اس سائل کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ تمہیں کسی نے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ سائل عرض کرتا ہے، ہاں یا رسول اللہ، اس شخص نے مجھے دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے کیا دیا؟ تو وہ سائل کہتا ہے، یا رسول اللہ، اس نے چاندی کی انگوٹھی مجھے دی۔ اور وہ دینے والے کون تھے؟ حضرت مولائے کائنات شیر خدا تھے۔ پھر سرکار اس سائل سے پوچھتے ہیں کہ کس انداز میں دیا، کس حالت میں دیا؟ تو سائل عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، رکوع کی حالت میں انہوں نے مجھے چاندی کی انگوٹھی دی ہے، رکوع کی حالت میں انہوں نے چاندی کی انگوٹھی صدقہ کی ہے۔ عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو خوشی سے جھوم کر کے نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ
کریمہ تلاوت فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ عزیزان ملت، یہ آیت کریمہ اتر چکی تھی لیکن اس کا مصداق کوئی ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا داماد پیغمبر فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس آیت کے مصداق قرار دیا۔ یہ تو قرآن کی چند آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اب آؤ چلو حدیث کی طرف۔ ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے ابا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچتے ان کے سامنے جب علی آ جاتے تو ٹکٹکی باندھ کر علی کی طرف دیکھتے، علی کی طرف دیکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا ابا کیا معاملہ ہے، جب آپ علی کو دیکھتے ہیں تو صرف انہی کو دیکھتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی عائشہ سنو، میں اس لیے علی کو کثرت سے دیکھتا ہوں، میں اس لیے علی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہوں کہ میرے غیب داں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے النظر علی وجہ علی جن عبادت، النظر الی وجہ علی جن عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کو کثرت سے دیکھتا ہوں۔ عزیزان ملت، علی کو دیکھنا عبادت، لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے مصطفیٰ نے ہم کو محروم نہیں چھوڑا۔ نبی علی کو دیکھنا عبادت تو جس زمانے میں جس دور میں بظاہر علی موجود تھے لوگ علی کی زیارت کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، آج تو بظاہر ہم میں علی موجود نہیں ہے، ہم کیسے عبادت کریں؟ تو میرے مصطفیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا، میرے مصطفیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی جن عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی کی شان وہ ہے کہ آپ کا علی، حضرت علی کی شان وہ ہے کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ تلاوت قرآن عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، ایسے ہی ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے، ایسے ہی ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے۔ آؤ اور آگے چلو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا عرب کے سردار کو بلایا جائے، عرب کے سردار کو بلایا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اولاد آدم یعنی ساری کائنات کا سردار ہوں، علی عرب کے سردار ہیں، علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی حاضر ہوئے، نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی جاؤ انصار صحابہ کو بلا لاؤ۔ حضرت علی انصار صحابہ کو بلانے گئے، انصار صحابہ جب حاضر آئے ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے انصار صحابہ کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دے دوں کہ تم اگر اس پر مضبوطی سے گامزن رہو گے تو راہ راست سے کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو، سچائی سے کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو۔ انصار صحابہ عرض کرتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ تو میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے انصار صحابہ یہ علی ہے، علی میری عزت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عزت کرو، مجھ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی محبت کرو۔ اگر ان سے محبت کرو گے، ان کی عزت کرو گے تو تم راہ راست سے
نہیں دیا ہے، بلکہ اس جبریل امی رب کی طرف سے یہ حکم میرے پاس لائے ہیں۔ اللہ اکبر! حکم دینے والا رب العالمین ہے، سنانے والے رحمت للعالمین ہے، لانے والے جبریل امی ہے، سننے والے مومنین ہے، اور جس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے وہ امیر المومنین ہے، وہ مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا داماد پیغمبر فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان ملت، حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کو دنیا سمجھ ہی نہیں سکی، اسی لیے آپ کو مظہر العجائب والغرائب کہا جاتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، یہ علی ہے، علی قیامت میں یہ میرے امین ہوں گے اور میرا علم یعنی میرا جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کی کنجی علی ہے، اللہ کی رحمت کی کنجی علی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر! عظمت تو دیکھو، قیامت میں میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت علی جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہوں گے اور ان کا علم جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے۔ رب کی رحمت کی کنجی علی ہے۔ اب جبکہ تمام نعمتوں کا جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اس کی کنجی مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کے پاس ہے۔ اور آگے چلو، آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا دار الحکمتی وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کہتے کسے ہے؟ حکمت وہ پختہ علم ہے جو ارادن حکمن انسان کو جو ہے عام عمل خیر کی طرف راغب کرے، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ان میں سے 9 حصہ علی کے پاس ہے۔ حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اس میں 9 حصہ صرف علی کے پاس ہے اور 1 حصے میں سب کو دیا گیا۔ یہ ہے عظمت مولائے کائنات شیر خدا کی، یہ ہے رفعت، یہ ہے شان حضرت مولائے کائنات شیر خدا داماد پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عزیزان ملت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سبحان اللہ۔ خلیفۃ المسلمین، امام العادلین، مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ ایک زناکار حاملہ عورت لائی گئی، حضرت مولائے کائنات نے اس زانیہ عورت کے تعلق سے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے۔ اسی مجلس میں حضرت مولائے کائنات شیر خدا بھی موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر زانیہ عورت حمل سے ہے تو اس وقت تک اسے سنگسار کرنے کا حکم نہ دیا جائے کہ جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، اس لیے کہ ماں قصوروار ہے لیکن بچہ قصوروار نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان سنیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور فرماتے ہیں، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جنگ میں جب پہنچتے ہیں تو آپ کی شجاعت و بہادری پر جو ہے خطبہ صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہادری کا جوہر دیکھ کر کے زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ یہ پکارنے لگتا ہے، شاہ مردہ شیر لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان
ملت اسلامیہ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کے تعلق سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں والی اور مددگار ہوں اس کے یہاں شیر خدا مشکل کشا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو الحسن ان کے درمیان فیصلہ آپ کریں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا نے فیصلہ صادر فرمایا تو اس میں ایک بدو نے گستاخی کی اور کہنے لگا کیا یہ میرا فیصلہ کریں گے؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جوش غضب میں کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت کی گریبان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بدبخت گستاخ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ علی مرتضیٰ ہے، ہر مومن اور مومنہ کے والی ہیں، ہر مومن اور مومنہ کے والی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم والن من والا وعادن من وادا، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما، وعادن من آدا، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے جو علی سے نفرت کرتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے نفرت کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ ہے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک پہنچنا ہوگا۔ اب مصطفیٰ کے محبوب کون ہے؟ مصطفیٰ کے محبوب علی ہے۔ علی کی محبت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک تم مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ اللہم والن مولا، اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہے، وعادن من آدا، اور اس سے نفرت کر جو علی سے نفرت کرتا ہے۔ عزیزان ملت غدیر خم کے موقع پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں والی اور مددگار ہوں اس کے یہ علی بھی والی اور مددگار ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کا عالم تو یہ تھا کہ آپ ہر فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے دو عورتوں سے نکاح کیا اور دونوں عورت حمل سے ہو گئی، اتفاق سے ایک ہی رات میں دونوں کے یہاں پیدائش ہوئی، ایک کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ایک کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن دونوں عورتیں آپس میں جھگڑنے لگی، ہر عورت کہتی تھی لڑکا میرا ہے لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کے پاس پہنچا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے دودھ کو وزن کیا جائے، جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اسی کا ہے، جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اسی کا ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے اور عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے ایسا فیصلہ کس روشنی میں کیا؟ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے للذکری مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے یعنی لڑکے کے لیے دو حصہ ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے، تو اللہ نے غذا میں بھی اس کا انتظام فرمایا ہے، جس عورت کا دودھ وزنی ہے لڑکا اسی کا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا اچھا فیصلہ فرمایا اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں فیصلہ فرمایا۔ یہی حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، منافقین بدتمیزیاں کر رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا تھا نبی کچھ جانتے نہ تھے۔ داماد پیغمبر فاتح خیبر تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت مولا کائنات مسجد میں تشریف لائے، منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے منافقین کو للکارتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں سنو، آج بظاہر نبی
नबी हूँ, मैं नबी तो नहीं दामाद नबी हूँ। सलूनी अम्मा दून अल अर्श, जो कुछ पूछना है आज अली से पूछो। अली जमीन तो जमीन अर्शे आजम की खबर भी बताएगा, जमीन तो जमीन अर्शे आजम की खबर भी बताएगा। अजीजाने मिल्लत, रिवायत में आता है कि जिब्रील अमी, रूह अमी, तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा इंसानी लिबास में आ गए मौलाए कायनात के पास और कहा, ऐ अली, आपका चैलेंज है कि जो कुछ मुझसे पूछना है पूछो। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अल्लाह अकबर, इंसानी शक्ल में सामने बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा ने अपनी निगाह नीचे की, उनकी निगाह तहतुस्सरा तक पहुंच गई। निगाहे अली ने तलाश किया जिब्रील को, जिब्रील मौजूद नहीं थे। निगाह बुलंद करते हैं मौलाए कायनात, निगाह अर्शे आज़म तक पहुंची, तलाश किया निगाहे अली ने जिब्रील को, जिब्रील मौजूद नहीं थे। फिजाओं में तलाश किया निगाहे अली ने जिब्रील को, जिब्रील मौजूद नहीं थे। बिल आखिर जिब्रील जो इंसानी शक्ल में मौलाए कायनात के पास बैठे हुए थे, कलाई पकड़ी मौलाए कायनात ने और फरमाते हैं, मियां जिब्रील आप ही हो, जिब्रील आप ही हो। अब जिब्रील कहते हैं, ऐ अली, आपको कैसे मालूम कि जिब्रील मैं ही हूँ? हजरत मौलाए कायनात कहते हैं, सुनिए, मैंने आपको अर्शे आजम तक तलाश किया, आप मौजूद नहीं थे। तहतुस्सरा तक तलाश किया, आप मौजूद नहीं थे। तो जिब्रील आप ही हो। अजीजाने मिल्लत, आप जरा गौर कीजिए, ये कौन है? नबी नहीं है, वफादार नबी है। ये कौन है? नबी नहीं है, दामाद नबी है। जब इनके इल्म की वुसअत का आलम ये है, इनके निगाहों की ताकत का आलम ये है कि इनकी निगाह से जिब्रील जैसा फरिश्ता न छुप सका, तो और कोई चीज कैसे छुप सकती है? जब नबी की उम्मत का जब नबी की एक उम्मती की निगाहों की ताकत का आलम ये है, तो नबी की निगाहे नबूवत की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? चुनांचे एक यहूदी आया और इम्तिहानन वो मौलाए कायनात से पूछता है, ऐ अली, आप कहते हो कि कुरान में सारे उलूम है, तो अब आप ये बताइए कि आपकी दाढ़ी घनी है और मेरी दाढ़ी पर चंद बाल है, इसकी वजह क्या है? इसकी दलील क्या है? मैं जो है इसकी दलील कुरान से चाहता हूँ, क्या आप कुरान से इसकी दलील दे सकते हैं? हजरत मौलाए कायनात का इल्म देखो, आज जो पूरी दुनिया में इल्म की बहारें नजर आ रही है, वो मौलाए कायनात ही के इल्म का सदका है। पूरी दुनिया में जो इल्म की बहारें नजर आ रही है, इसलिए कि नबी अगर इल्म का शहर है तो उसी नबी ने अली को इल्म का दरवाजा करार दिया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यहूदी ने इम्तिहानन आपसे पूछा था और उसके दिल में ये बात थी कि ये दुनियावी बात अली कुरान से क्या बता पाएंगे, और अगर कुरान से नहीं बताएंगे तो हम मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वाह रे मौला तेरी अजमतों को सलाम, वाह रे अली तेरी रिफातों को सलाम। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, बैठ जा। वो यहूदी बैठ गया और आप इरशाद फरमाते हैं, सुन, जो मेरी दाढ़ी घनी हुई है और तेरी दाढ़ी मुख्तसर है, इसकी दलील मैं तुम्हें कुरान से देता हूँ। सुन, कुरान में सूरे आराफ में मेरा रब इरशाद फरमाता है, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा। वल बलदु तय्यिब, जो अच्छी जमीन होती है ना, वो अल्लाह के हुक्म से ज्यादा हरियाली उगाती है, और जो बंजर जमीन होती है ना, उसमें चंद घास उगती है, उसके अलावा कुछ नहीं उगती। तो सुन, मेरी जो घनी दाढ़ी है ना, ये अच्छी जमीन है, अच्छी, इसलिए मेरी थोड़ी पर कसीर बाल है, घनी दाढ़ी है, और तेरी थोड़ी बंजर जमीन है, इसलिए मुख्तसर से बाल है। अजीजाने मिल्लत, जब यहूदी ने ये सुना तो ताज्जुब
کیجئے جب علی کے علم کا عالم یہ ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات قرآن میں سارے علوم ہیں، اور جو قرآن میں سارے علوم ہیں وہ سارے علوم سورہ فاتحہ میں اکجا کر دیے گئے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں جو سارے علوم ہیں وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اکجا کر دیے گئے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سارے علوم ہیں وہ بسم اللہ کی با میں اکجا کر دیے گئے ہیں۔ اب مولا کائنات کی شان سنو، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت الباء، میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں، میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں۔ گویا کی قرآن میں جو جتنے علوم ہیں وہ سب مولا کائنات شیر خدا داماد پیغمبر کو معلوم ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ ذرا سنو، مکہ ہے، مکہ کو ام القرى کہا جاتا ہے۔ قرى یہ قریتن کی جمع ہے عربی میں، جس کا معنی ہوتا ہے گاؤں، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گاؤں۔ مکہ کو ام القرى کہا گیا، ام القرى کہا گیا، یعنی گاؤں میں ہر چیز کی سہولت نہیں ہوتی، ہر چیز نہیں ملتی، لیکن شہر میں ہر چیز ملتی ہے۔ مکہ ام القرى ہے، اور سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، شہر میں ہر چیز میسر ہوتی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ اسی علم کے شہر کے دروازے کا نام حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا داماد پیغمبر فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان ملت، آپ کو کہیں آنا ہو، مثال کے طور پر اس مجلس میں آپ کو آنا ہے تو دروازے کے سہارے آپ آؤ گے، بغیر دروازے کے آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے، دروازے کا سہارا لینا ہوگا تب آپ یہاں پہنچو گے۔ بلا تشبیہ و تمثیل میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تم کو مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے علی کا سہارا لینا ہوگا، پہلے علی کا سہارا لینا ہوگا۔ بغیر علی کے سہارے کے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ عزیزان ملت، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے، مت پوچھ کیا علی ہے، حاجت روا علی ہے، مت پوچھ کیا علی ہے۔ اور میرا عقیدہ سنو، کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی پہ عاشق، کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی پہ عاشق، پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے، پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے۔ کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی پہ عاشق، پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے، پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے۔ بیماری بدن ہو یا روگ روح کا ہو، بیماری بدن ہو یا روگ روح کا ہو، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے۔ بیماری بدن ہو یا روگ روح کا ہو، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے۔ کعبہ میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت، کعبہ میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت۔ کیا دل ربا علی ہے، کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربا علی ہے، کیا دل نشیں علی ہے۔ اے لوگو علی سے محبت کرو، اے لوگو علی کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں جگاؤ، لیکن خبردار خبردار، جو علی کے دوست ہیں، جو علی کے احبا ہیں، ان کی شان میں ذرہ برابر تنقیص نہ ہونے پائے، ان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہ ہونے پائے، ورنہ فیضان مولا سے تم محروم ہو جاؤ گے، فیضان مولا سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ علی کا فیضان اسی وقت حاصل ہوگا جب علی کے ساتھ ساتھ
محبت سے مالا مال ہوں۔ الحمدللہ یہ مسلک حقہ مذہب اہل سنت و جماعت کا اسٹیج ہے۔ ہم افراط و تفریط میں نہیں پڑھتے، ہم کسی کی تنقیص نہیں کرتے اور نہ کسی کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم تو یہ کہ آپ ٹھنڈک میں ہلکا کپڑا پہنا کرتے تھے اور گرمی میں موٹا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ ٹھنڈک میں باریک کپڑا یعنی ٹھنڈک میں گرمی کا کپڑا اور گرمی میں ٹھنڈک کا کپڑا حضرت مولائے کائنات شیر خدا استعمال کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا علی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ ٹھنڈک میں باریک کپڑا پہنتے ہو اور گرمی میں موٹا کپڑا پہنتے ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ حضرت مولائے کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں نہیں مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے میرے تعلق سے دعا فرمائی ہے کہ اے علی تمہیں نہ تو ٹھنڈک تکلیف پہنچا سکتی ہے نہ تمہیں گرمی تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ حضرات یہی مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، پہلے دن صحابہ گئے واپس آ گئے، دوسرے دن صحابہ گئے واپس آ گئے۔ اب نبی کونین سلطان دارین ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں کل میں اسلام کا علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ صحابہ تھے، صحابی وہ لوگ تھے وہاں بھی نہیں تھے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا مصطفیٰ جو کچھ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تھا کہ نبی جو کہہ دے وہ ہو کر کے رہے گا۔ عزیزان ملت، اب ہر ایک صحابی کی تمنا تھی، ہر ایک صحابی کی آرزو خواہش تھی کہ کاش صبح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پرچم میرے حوالے فرما دے تاکہ خیبر کا قلعہ میرے ذریعے فتح ہو، خیبر کا قلعہ میرے ذریعے فتح ہو۔ صبح ہوئی، صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، نگاہ نبی نے علی کو تلاش کیا، مجمع میں علی موجود نہیں تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو این علی ابن ابی طالب، اے لوگو علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آشوب چشم میں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ ان کی دکھ رہی ہے اس لیے نہیں آئے۔ نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کو بلایا جائے۔ حضرت علی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، غیب دا مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن نکالا، یعنی تھوک شریف نکالا، لعاب دہن نکالا اور نکالنے کے بعد مصطفیٰ نے علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگا دی۔ لعاب دہن کا لگنا ہی تھا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ فوراً میری آنکھوں سے ساری تکلیفیں دور ہو گئی، میں اچھا ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم دیا علی کے ہاتھ میں اور کہا اے علی جاؤ۔ حضرت علی اس شان سے چلے کہ ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے، نگاہوں میں رخ مصطفیٰ گھوم رہا ہے۔ گئے خیبر کا قلعہ، ایک ہی جھٹکے میں حضرت مولا کائنات شیر خدا نے اکھاڑ کر کے پھینک دیا اور اس وقت کا جو شہسوار مرحب تھا المختصر اس کو فنار کر دیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے۔ گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر پانی کی قلت تھی، ایک
ایک گرجا گھر کے پاس پہنچے. وہاں کے راہب سے پانی کے تعلق سے پوچھا گیا. راہب نے کہا یہاں سے 6 میل دوری پر آپ کو پانی ملے گا. حضرت مولائے کائنات شیر خدا نے اپنے ساتھیوں سے کہا پچھم کی طرف چلو. تھوڑی دور گئے. فرمایا مولائے کائنات نے زمین کو کھودو. زمین کھودی گئی. ایک بڑا سا پتھر نمودار ہوا. حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے لوگوں اس پتھر کو ہٹاؤ اس کے نیچے چشمہ ہے. اس پتھر کو ہٹاؤ اس کے نیچے پانی ہے. سارے لوگ مل کر کے اس پتھر کو ہٹا رہے ہیں, اس پتھر کو اٹھا رہے ہیں, لیکن پتھر ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر, قوت حیدری دیکھیے. وہی پتھر جو سارے لوگ مل کر کے اٹھا رہے تھے لیکن اٹھ نہیں رہا تھا. حضرت مولائے کائنات نے آستین چڑھائی اور انگلی کا اشارہ کیا, پتھر ہٹ گیا, چشمہ جاری ہو گیا. دور سے وہ گرجا گھر کا راہب دیکھ رہا تھا. جب اس نے یہ کرشمہ دیکھا قریب آیا مولائے کائنات کے اور کہنے لگا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں نہیں میں پیغمبر نہیں ہوں. پھر اس نے پوچھا کیا آپ فرشتے مقرب ہیں؟ وہ حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں نہیں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. تو کہا کہ پھر آپ کیا ہے؟ تو حضرت مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں سنو میں پیغمبر نہیں البتہ داماد پیغمبر ہوں. میں داماد پیغمبر ہوں. راہب کے دل کی دنیا بدلی. اس نے کہا علی ہاتھ بڑھائیے, مذہب اسلام ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, اپنے دامن میں مجھے جگہ دیجئے. راہب نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اب مولائے کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں او میاں راہب یہ تو بتاؤ مدت سے تم اپنے دین پر قائم تھے, کیا خوبی تمہیں نظر آئی جس کی بنیاد پر تم مسلمان ہو گئے؟ تم نے کلمہ پڑھ لیا. راہب کہتا ہے حضور معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ اس پتھر کو اٹھانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا کوئی مقرب فرشتہ ہوگا یا داماد پیغمبر ہوگا. میں نے یہ دیکھ لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب حق ہے, آپ کا مذہب حق ہے. جب حضرت علی نے یہ سنا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور رو کر کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے یہاں میں بھولا نہیں ہوں بلکہ یاد کیا جاتا ہوں. عزیزان ملت اور آپ نے صفین کے موقع پر خود بھی پانی پیا اور دشمنوں کو بھی پانی پینے کی اجازت دی. صفین کے موقع پر ہے پینے کی اجازت, ہر مد مقابل کو ہے پینے کی اجازت, اب ہر مد مقابل کو ہے پینے کی اجازت. صفین کے موقع پر بھی ذیشان علی ہے, صفین کے موقع پر بھی ذیشان علی ہے. عزیزان ملت یہی مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ 19 رمضان المبارک ہے. مسجد میں عبد الرحمن ابن ملجم خنجر چھپا کر کے لے جاتا ہے اور حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کر دیتا ہے. 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت مولائے کائنات کے فیضان سے ہم تمامی حضرات کو مالا مال فرمائے. مولائے کائنات کے دوستوں کے فیضان سے اللہ رب العزت ہم تمامی حضرات کو مالا مال فرمائے. حضرت مولائے کائنات نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے وصال کے بعد 8 بیویوں سے نکاح کیا تھا. 9 بیویاں آپ کے پاس تھی اور بچوں کی تعداد 15 بتائی جاتی ہے اور بچیوں کی تعداد 17 بتائی جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کا نام اپنے دوستوں کے نام پر رکھا ہے. اپنے دوستوں کے نام پر حضرت مولائے کائنات نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہے اور وہ بھی بعد وفات رکھا ہے, بعد انتقال رکھا ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ اگر کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں نفرت ہو, کسی کے تعلق سے آپ کے دل میں بغض ہو تو آپ اس کا نام لینا تو بڑی دور کی بات ہے. اس کا نام
اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھنا آپ گوارا نہ کریں گے، لیکن مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام اپنے دوستوں کے نام پر رکھا تاکہ یہ محبت برقرار رہے، الفت برقرار رہے، چاہت برقرار رہے۔ عزیزان ملت، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولا کائنات سے سچی محبت کرتے ہو، سچی محبت کا دعویٰ ہے، تو وہ کرو جس کو مولا کائنات نے کیا ہے، اس سے محبت کرو جس سے مولا کائنات نے محبت کی ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ۔ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس مجلس پاک کو قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ علیکہ السلام۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوبہے سے دل ڈلا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آمین۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب النارین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، آج کے اس پاکیزہ مجلس کو قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین، جن صاحب نے اس پاکیزہ محفل کا انتظام و انصرام کیا، مولا ان کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے، ہر جائز خواہش کو پوری فرما دے۔ جتنے لوگ حاضر آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما لے، سب کی دلی تمنا پوری فرما دے، سبوں کے کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، مکان میں خیر و برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ ان کو بٹور